ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کے رنگ کیا. میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوں، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے. باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتا چلا، کہنا ہی ہے نا، جنہیں پتا چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے. اب یہ صحیح ہے یہ غلط، روتے رہے آپ، کتابوں میں لکھا. آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتبار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا. آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو. وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا گیا. اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لے آؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد گمراہ نہ ہو. کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے. کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وصیت نہیں لکھنی جی. اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں، بس جو بات آپ کو سمجھا دی نا کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا، وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا. جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا. یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہے، رسول اللہ کے دیوانے ہیں. اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ظلم کیا. میں مر سکتا ہوں، میں نے جیل کی سلاخیں کاٹی ہیں سیدہ کا حق پڑھتے ہوئے، میں نے سزائیں جھیلی ہیں محمد کی بیٹی کی وکالت میں، میں نے قید تنہائی میں رسول کی بیٹی سے سودا کیا تھا. بی بی مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے سانسیں اتنی دینا جو تیری وکالت میں خرچ ہوں. میں مر سکتا ہوں، میں بی بی کے حق پہ پردہ نہیں ڈال سکتا. اسے کہ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کر. بی بی نے برقعے سے بابے کی لکھی تحریر نکالی. شیعہ قوم کے مر جانے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ 350 بندہ تحریر پڑھ کے پہچانتا رہا یہ دستخط محمد ہی کے ہیں، یہ مہر نبوت کی ہے. ہر کوئی دیکھتا رہا، بطول چپ کر کے کھڑی رہی. ہر کوئی دیکھتا رہا، بطول چپ کر کے کھڑی رہی ہے. جب حاکم کے ہاتھ میں تحریر آئی ہے، اس نے تحریر کو بلا تشبیہ یوں ہوا میں لہرایا، لہرا کے کہنے لگا اس کا کوئی گواہ تیرے پاس ہے؟ اتنا کہنا تھا، دائیں طرف سے حسن اٹھا، بائیں طرف سے حسین اٹھا. دونوں شہزادوں نے اپنے امامے اپنے ہاتھوں پہ رکھے کہتے ہم گواہی دیتے ہیں ہماری ماں سچ بول رہی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں ہماری ماں سچی ہے. شیعہ قوم کے مرنے کے لیے جملہ ہے. اس نے ہاتھ میں تحریر لے کے تحریر کو پھاڑنا شروع کیا. تحریر کے پرزے ہوئے. محمد کی بیٹی روتی روتی دربار میں بیٹھی، رو کے بی بی پرزے چن بھی رہی تھی، حسین کو دیکھ رہی تھی. پرزے چن بھی رہی تھی، حسین کو دیکھ رہی تھی. حسین رو کے کہتے اماں مجھے کیوں دیکھ رہی ہے؟ فرمایا جیسے آج میں نے پرزے اٹھائے کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے. اللہ درجات بلند کرے. قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ مقام ہو، وہاں مجلس پڑھ رہے تھے. انہیں مجلس پڑھتے پڑھتے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا ماں اور بیٹی کی قسمت عجیب ہے. ماں بھی دربار میں گئی، بیٹی بھی دربار میں گئی. ماں صحابی کے دربار میں، بیٹی شرابی کے دربار میں. ماں چند گھنٹے، بیٹی کئی گھنٹے. ماں کھلے ہاتھوں سے، بیٹی بدے ہاتھوں سے. ماں چادر پہن کے، بیٹی بغیر چادر کے. ماں بیٹوں کے ساتھ گئی، بیٹی بہنوں کے ساتھ گئی. مبلغ اعظم یہ جملہ پڑھتے پڑھتے مبلغ اعظم کی زبان سے جملہ نکلا. انہوں نے لوگ کہا بی بی زہرا تیرا مقدر ہے، لیکن زینب تیرا مقدر پھر بھی اچھا، زینب تیرا مقدر پھر بھی اچھا. 3 دفعہ یہ جملہ کہہ کے مولوی اسماعیل نے منبر چھوڑا. سامنے سے ایک سید اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے گلے میں باہیں ڈالی. انہوں نے کہا مولوی اسماعیل تیری زبان سے جملہ غلط نکل گیا ہے. تو نے یہ کہنا زہرا تیرا مقدر اچھا، تو نے کہا زینب تیرا مقدر اچھا. مولا اسماعیل نے کہا میں غیر سید ہوں، میں جملہ نہیں پڑھ سکتا، میں تیرے کان میں کہتا ہوں تو لوگوں کو سنا دے. مولا اسماعیل سے کہتا انہیں بتا دے بے شک زینب شرابی کے دربار میں گئی، لیکن کسی نے زینب کو جھوٹا نہیں کہا. ہائے قسمت محمد کی بیٹی کی، تخت سے کہہ دیا گیا فاطمہ تو جھوٹ بول رہی ہے. رو کے کہتی رہی بابا تیرے دربار میں جس کا نام ہے فاطمہ زہرا، ایک دربار سے خالی نہیں آئی. کون کہتا ہے ایک دربار سے خالی ہے؟ کوئی صاحب علم بیٹھے اس سے قسم دے کے پوچھو. سید دادا آسرار شدی میرے سر پہ قرآن رکھو، ایک دربار سے خالی نہیں آئی. آدھی آدھی رات کو ایک ہاتھ پسلیوں پہ، دوسرا ہاتھ علی کے بازو میں، صحابیوں کے دروازے پہ جا کے دستک دیتی تھی. اندر سے آواز آتی تھی کون؟ آواز دے کے کہتی تھی میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں.
सहाबी पूछता ज़हरा क्यों आई है? रो के कहती है क्या इसका बाजू पकड़ के मेरे बाबा ने नहीं कहा था मैं खुद तो मौला हूं? अल्लाह तुम्हारी हाय को बीबी के मुकदमे में गवाही के तौर पर शुमार करे। कोई दिन ऐसा न गुजरे जिस दिन तू बतूल के दुश्मन में लानत न करे। सोने से पहले ज़हरा के दुश्मन में लानत कर, उठने के बाद सबसे पहला काम कर फातिमा के दुश्मन में लानत भेज। आम दुनिया को तो पता ही नहीं कि क्या हो गया। सवाल ज़हरा कुजा तलखी जवाब कुजो। बाप के नौकरों के सामने 4 घंटे सवाली बैठे। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। हुसैन की मां तुमसे राजी हो, जो मोहम्मद की बेटी के लिए रो रहे हो। अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब नेक करे। दुआ किया करो कदर वाली चीज कदर वाले के सामने जाए। अल्लाह किसी बेकदरे के सामने किसी कदर वाले को न भेजे। याकूब का यूसुफ बेकदरों ने बेचा था, खोटे सिक्कों के इवज बिक गया। यूसुफ की कीमत का पता चलता अगर बेचने वाला याकूब होता, फिर पता चलता यूसुफ की कीमत क्या है। जैसे सवाल करने ज़हरा गई थी, काश मिंबर पे मोहम्मद होता, फिर पता चलता खाली वापस आती है या कायनात झोली में लेके आती है। मुझे बड़ी खैरात मिली है इस मजलिस से। सैयद दादे की वालदा से सैयद दादी से दुआ खैरात में लेकर आया हूं। मैं सारी जिंदगी इस कौम की दुआओं का शुक्रिया अदा करूं, अदा नहीं कर सकता। दुश्मनान अली के अलावा हर शिया ने मेरे लिए दुआ की है और मेरी ताकत वही दुआ है। और जिस वजह से दुआ हुई है मैं वो वजह पढ़ना क्यों छोड़ दूं। 4 घंटे खड़ी रही, पांव पे फर्म आ गए। वो जो अल्लाह की नमाज